بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 11۔ واقعات شب عاشور۔ سامعین کرام، اب وہ شب آئی ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ یہی وہ شب تھی جس کے لیے کیا خوب شاعر نے کہا، یا رب نہ سحر ہو۔ نفس محموم میں شیخ عباس کمنی علیہ رحمہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب شب عاشور آئی تو میرے بابا نے اصحاب و اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کیا، پھر خطبہ دیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے اللہ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت و امامت سے کرامت بخشی، ہمیں قرآن کی تعلیم دی اور دین کا سمجھ بوجھ عطا کیا، اور ہمیں کان، آنکھ اور دل دیے، بس تو ہمیں شکر گزاروں میں شمار کر لے۔ اما بعد، مجھے نہیں معلوم کہ کسی کے اصحاب و وفاداری میں میرے اصحاب سے بڑھ کر ہوں، اور نہ میرے اصحاب سے افضل کسی اور کے اصحاب ہیں، نہ میرے رشتہ داروں سے بڑھ کر کسی کے رشتہ دار صلہ رحمی کرنے والے، اور نہ ان سے افضل کسی کے اہل بیت ہیں۔ بس اللہ میری طرف سے تم سب کو جزائے خیر دے۔ بے شک مجھے یقین تھا کہ ہماری ایک نہ ایک دن ان دشمنوں سے ضرور جنگ ہوگی۔ ہاں، اور البتہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اسے میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ رات کا اندھیرا بہترین پردہ ہے، بس تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، یا پھر تم میں سے ہر کوئی میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ تھام لے اور یہاں سے چلا جائے، کیونکہ ان دشمنوں کو صرف مجھ سے غرض ہے۔ اگر میں ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو پھر یہ کسی سے تعرض نہ کریں گے۔ یہ سن کر حسین علیہ السلام کے بھائیوں، بیٹوں اور رشتہ داروں میں سے عباس بن علی، محمد بن مسلم اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور عباس نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ ایسا دن کبھی ہمیں نہ دکھائے۔ پھر دوسروں نے بھی ابو الفضل العباس کی تائید میں گفتگو کی۔ پس حسین علیہ السلام اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے آل عقیل، تمہاری طرف سے مسلم کی شہادت کافی ہے، تم لوگ چلے جاؤ، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ سن کر آل عقیل نے جواب دیا، سبحان اللہ، پھر کیا لوگ یہ نہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے قبیلے کے سید و سردار کو تنہا چھوڑ دیا اور اپنے چچا زادوں اور چچاؤں کی مدد کی وقت یاوری نہیں کی، جو چچاؤں اور چچا زادوں میں بہترین چچا اور چچا زاد ہیں، اور ان کی ہم رکابی میں تیر و تلوار نہ چلا سکے۔ واللہ، ہم ہرگز آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے، بلکہ اپنی جان و مال اور اولادوں کو آپ پر قربان کر دیں گے، اور جہاں آپ جائیں گے وہیں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے بعد زندگی ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ پھر اصحاب کی طرف سب سے پہلے مسلم ابن اوسجا اٹھے اور فرمایا، کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ پھر کل ہم اللہ کے سامنے آپ کے حق کے متعلق کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی قسم، میں اپنے نیزے سے ان دشمنوں کے سینوں کو چھلنی کر دوں گا اور ان پر تلوار سے وار کروں گا جب تک میرے ہاتھوں میں یہ تلوار موجود ہے، اور اگر میرے پاس اسلحہ ختم ہو جائے تو پتھر سے ان پر حملہ کروں گا۔ اللہ کی قسم، ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ علیہ السلام کی مدد کر کے ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ واللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ 70 دفعہ مجھے مار کر جلا کر یہ عمل دہرایا جائے گا
تب بھی آپ علیہ السلام کی نصرت سے باز نہ آؤں گا۔ 70 دفعہ اور 1000 دفعہ جیسے عدد عربوں میں بلکہ غیروں میں بھی کثرت اور تاکید کے لیے بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عزم مصمم کے اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد زہیر ابن کین کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے 1000 دفعہ مارا جائے اور میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے تب بھی آپ اور آپ کے اہل بیت کے ان نوجوانوں کی مدد سے باز نہ آؤں گا۔ پھر باقی اصحاب نے بھی اسی طرح کے فدائی باتیں کیں اور کہنے لگے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں اور ہاتھوں پر زخم کھا کر بھی آپ کی مدد کریں گے۔ یہ جذبہ دیکھ کر حسین علیہ السلام نے ان سب کو دعائے خیر دی۔ الحوف میں ہے کہ حسین کے ایک صحابی محمد بن بشیر الہرزمی رضوان اللہ علیہ کا ایک بیٹا بلاد فارس میں دشمنوں کے ہاتھوں میں قید تھا۔ امام علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا، اے محمد بن بشیر الہرزمی، تم اگر جانا چاہو تو بے شک میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ اور اپنے بیٹے کو چھڑانے کا سہارا تلاش کرو۔ تو اس وفاداری کی علامت نے یوں جواب دیا، یا ابا عبداللہ، میں اپنے بیٹے کے متعلق اللہ سے اجر و صبر کا طالب ہوں، لیکن اس وقت میں آپ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں تو پھر اللہ مجھے زندگی نہ دے اور جنگل کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر کھا لیں۔ بس امام نے اسے 10 قیمتی کپڑے عطا کیے تاکہ ان کا دوسرا بیٹا جا کر اپنے بھائی کو تاوان دے کر دشمنوں سے آزاد کرائے۔ امام علیہ السلام نے صحابی کے حق میں بھی رحمت کی دعا فرمائی۔ پھر قاسم بن الحسن نے امام سے دریافت کیا، چچا جان، کیا میں بھی شہیدوں میں شامل ہوں؟ کیونکہ شہزادہ کم عمر تھا، لہٰذا اس خوف سے کہ یہ سوال پوچھا کہ شاید انہیں اذن جہاد نہ دیا جائے۔ بس حسین بولے، بیٹے قاسم، موت کا کیا گمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، چچا جان، موت میرے نزدیک شہد سے میٹھی ہے۔ یہ سنا تو حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تجھ پر تیرا چچا قربان ہو جائے، تیرا نام بھی شہداء کی فہرست میں درج ہے، بلکہ میرا بیٹا عبداللہ شہزادہ علی اصغر بھی شہیدوں میں شامل ہیں۔ یہ سن کر قاسم نے کہا، چچا جان، تو کیا دشمن خیمہ گاہ اہل حرم میں خواتین تک پہنچیں گے؟ کیونکہ اصغر تو شیر خوار ہے اور وہ تو اپنی ماں کے پاس ہوگا۔ مظلوم کربلا نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اس بچے کو پانی پلانے لے جاؤں گا، پھر یہ میدان میں دشمن کے تیر سے شہید ہوگا اور اس بچے کا خون میرے ہاتھوں پر جاری ہوگا۔ میں اس خون کو آسمان کی طرف پھینک کر کہوں گا، اے اللہ، میں اس مصیبت پر تیری رضا کی خاطر صبر و تحمل کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا غریب نینوا، سلام ہو اے فرزند رسول آپ پر اور آپ کے ان پاک اصحاب پر۔